ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام حسین نے 3 سال پہلے جس چیز کو محسوس کیا تھا 3 سال کے بعد دوسروں نے اس کو محسوس کیا۔ اگر وہ لوگ بھی 3 سال پہلے اس کو محسوس کرتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے۔ امام حسین کی نظر 3 سال پہلے جہاں پہنچی، دوسرے صحابہ کے بیٹوں کی نظر 3 سال کے بعد وہاں پہنچی۔ اسی لیے 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، لیکن 63 ہجری میں کیا ہوا سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کے پھینکا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے امامے کو پھینک دیا نکال کر، ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ پھر کسی نے جوتا اتارا اور اس محفل میں پھینکا، کہا جیسے میں نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا اسی طرح سے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ یعنی جو لوگ سن 61 ہجری کے اندر بیعت کرتے ہیں مجبوری کے تحت، 63 میں یزید کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو وہ بیعت توڑ دیتے ہیں۔ بیعت کر کے بیعت اس لیے توڑی کہ جہاں 61 میں امام حسین کی نظر پہنچی دوسروں کی نظر وہاں 63 میں پہنچی، اس لیے امام کو بیعت کرنا سے انکار کرنا گوارا ہوا، لیکن بیعت کر کے توڑ دینا یہ حسین کی شان نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا، امام حسین نانا کی زبان چوس کر کے پرورش پا رہے تھے، اس لیے امام کی نظر وہاں پہنچی تھی جہاں اوروں کی نظر نہیں پہنچی۔ راوی بیان کرتے ہیں لوگ امامہ اتار کر پھینکتے رہے، جوتے اتار کر پھینکتے رہے اور کہتے تھے ہم نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اس محفل کے اندر جوتوں کی اور اماموں کی ایک انبار لگ گیا اس کا۔ جب یزید کو پتا چلا، ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا، لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے درمیان پیش کی گئی تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے 63 میں جو ہے وہ 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا، علامہ طبری نے بھی لکھا اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر الصواعق المحرکہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ یہ سارے مورخین آخر ان کو یزید سے کیا نفرت ہو سکتی تھی جنہوں نے یزید کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد جب وہ قافلہ وہ لشکر مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ کے سامنے ان لوگوں نے یزید کی بیعت پیش کی، اور جس مسلم نامی شخص کو امیر بنا کر کے یزید نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جتنا کہ مدینے والوں کو لوٹنا پسند ہے اور مدینے والوں کو مارنا پسند ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، جگہ جگہ پر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی روایتیں سنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو سعید خدری۔ حضرت ابو سعید خدری کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو حضرت ابو سعید سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ کے چہرے پر تو بڑی خوبصورت داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر تو بڑی حسین داڑھی تھی، آپ کے چہرے کی داڑھی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدیوں کا قافلہ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا وہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، اور جب میرے گھر کے اندر گھسے تو گھر کے اندر جب کوئی مال نہیں ملا تو انہوں نے میری خوب پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ایک بال نوچ نوچ کر انہوں نے میری داڑھی کا نکال لیا۔
ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔